ان اللہ کانا علیکم رقیبا، اللہ اس سب کچھ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، تو ان رشتوں کے ملنے کا مقصد صرف جنسی تسکین نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان کو قائم کرنے کے لیے محبت درکار ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے بنایا اور پھر بہت سارے عورت اور مرد بنائے، پہلی آیت کا جو اختتام ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبا، رقیبا دیکھنے سے زیادہ بڑی تصویر پیش کرتا ہے کہ دیکھو جو کچھ تم کرتے ہو آپس میں ان رشتوں کے حوالے سے کہ جو اللہ نے تمہارے درمیان قائم کیے ہیں، ان اللہ کانا علیکم رقیبا، اللہ اس سب کچھ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، تو ان رشتوں کے ملنے کا مقصد صرف جنسی تسکین نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان کو قائم کرنے کے لیے اور ان کو چلانے کے لیے محبت درکار ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کروں گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی تو ہم محبت کریں گے، ہم ریسیپروکیٹ کریں گے، نہیں، بلکہ ہم انکنڈیشنل کہ وہ محبت کرے یا نہ کرے میں اس سے محبت کروں۔ یہ اگر کوئی رکاوٹ بھی آئے، کوئی بمپس بھی آئے راستے میں، لیکن میں اپنی محبت کو قائم رکھوں گا۔ اور اب تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کنڈیشنز لگاتے ہیں، کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں اتنا جہیز دیا جائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں کاروباری لوگ ہیں، وہ حقیقت میں انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ تو اس رشتے کو کاروباری رشتہ نہ بنائیے، اس رشتے کو کاروبار کی طرح نہ دیکھیے، اس رشتے کو خالی اس بنیاد پر دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے کہ ہم ایک بہترین خاندان ڈیولپ کریں گے جو ایک بہترین نسل کا سبب بنے گا۔ پھر قرآن میں ایک جگہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کا ہر لفظ ایک سمندر ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں تو لباس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ ہمیں خوبصورتی دیتا ہے، یہ ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مشکل اور پریشانی کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے دن سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی ایسی ہو جانی چاہیے اور اس کو ایسا کر دینا چاہیے، اور بیوی شوہر سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اس رشتے میں روزانہ کی ایک کوشش ہے، اور آپ کو میاں بیوی کو دونوں مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ بیج جو آپ نے بویا اس نکاح کی صورت میں، اب اس کو تناور درخت بنانے کے لیے، سایہ دار درخت بنانے کے لیے آپ کو بڑی قربانی دینا ہوگی، بڑی مشکل و پریشانی ایک دوسرے کے لیے برداشت کرنا ہوگی، اپنے مزاج پر قابو کرنا ہوگا، اپنے غصے پر قابو کرنا ہوگا، بے شمار چیزوں کو درگزر کرنا ہوگا۔ یہ ایک جرنی ہے، اس جرنی میں آپ کو اپنے نفس کو سمجھانا ہوگا، اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو آپ اگر پہلے دن سے اپنی زندگی کا بڑا مقصد اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھیں گے نہیں، اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اللہ کے بندے بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، اور ہمیں اس گھر کو کہ جو ہماری ذمہ داری بن گیا ہے میاں اور بیوی کی صورت میں، اس گھر کو ہم جنت بنا کر چلیں۔